أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نہیں آپ پر ہدایت دینا ان کو، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور جو تم خرچ کرو مال سے، من خیر منا مال میں سے، تو وہ تمہارے اپنے لیے، اور نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر تلاش کرنے اللہ کی رضامندی. اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفا الیکم، وہ پورا پورا دیا جائے گا تمہیں. یوفا الیکم، وہ پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا. یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں آیت کریمہ میں. ایک تو اللہ کے رسول کو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کے ذمے کسی کی ہدایت نہیں ہے، آپ کا کام ہے ہدایت کا پیغام پہنچانا، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کا کام ہدایت کا پیغام پہنچانا. اور دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ مسلمان کوئی بھی شخص جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اور تم میں سے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا ان کو پورا پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. عبادت میں اللہ کی رضا مقدم ہے، عبادت میں اللہ کی رضا مقدم ہے. اس میں اگر کوئی خامی ہوئی نا تو عبادت پھر واپس کر دی جاتی ہے بندے کو. اس لیے اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں آیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ، سورہ کوثر میں. تو تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. انڈرسٹوڈ ہے کہ نماز رب کے لیے پڑھی جاتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے نماز رب کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں آیا ہے کہ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اس میں ریاکاری، دکھاوا، نمائش، سستی، کاہلی، اپنا کوئی ذاتی مفاد، اس قسم کی کوئی، اپنے رب کی رضا کے لیے کرو. ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے، ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے. یہ نقطہ ہی بڑا ہے، بڑا نقطہ یہ. تو اس نیکی کی لذت بھی ملے گی، فائدہ بھی ہوگا، اور آدمی کبھی اپنے آپ پر بوجھ بھی محسوس نہیں کرے گا. اور کئی مقامات پر یہ آیا ہے اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے نیکی کرو. تو اللہ کی رضا مقدم، سب سے پہلے مقدم اللہ کی رضا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ اب صدقے کی بات آ رہی ہے کہ صدقہ کن لوگوں کے لیے؟ للفقراء، ضرورت مندوں کے لیے، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں. لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ طاقت نہیں رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتا ہے ان کو ناواقف یا جاہل سے. کیا معنی ہے ناواقف؟ مالدار، اغنیاء معنی مالدار. من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے.
یا سوال نہ کرنے کی وجہ سے. تعرفهم بسیماہم، تم انہیں پہچان لو گے ان کے نشانیوں سے، تم ان کو پہچان لو گے ان کے چہرے کی نشانیوں سے. لا یسألون الناس الہافا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے چمٹ کر. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ صدقہ خیرات عام لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے ویسے، لیکن اصل اس کے حقدار کون ہے؟ وہ ضرورت مند ہے جن کو جو اللہ کی راہ میں روکے گئے. کیسے؟ طالب علم میں دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عالم دین ہے، صبح شام تبلیغ تعلیم دے رہا ہے، اس ٹھیک ہے. یا وہ لوگ ہیں جو تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے شوق رکھتے ہیں اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے کچھ حاصل کر رہے ہیں، وہ ضرورت مند ان کو یہ صدقہ اور خیرات دی جائے. جو ایسے ہیں کہ کبھی کسی سے مانگتے نہیں، چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے لوگوں سے، اور ہر ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا امیر ہوگا، مالداری ہوگا، خوش پوش بھی ہے اور کبھی اس نے مانگا بھی نہیں، کسی سے مانگا بھی نہیں ہے. اور تم ان کو پہچان لو گے ان کی پیشانیوں کی نشانیوں سے، یعنی ان کے چہرے سے پتہ ہی چل جاتا، کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دینا یہ سب سے بہتر، ایسے لوگوں کو دینا سب سے بہتر. مسجد نبوی میں صفا چبوترے پر بیٹھ کر کے جو رسول اللہ سے تربیت تعلیم حاصل کرتے تھے اصحاب صفا، تعداد کتنی تھی ان کی؟ 70 یہ وہ تھے، صبح شام بیٹھتے تھے، جاتے تھے کام کے لیے، نہیں ملتا تھا پھر ادھر ہی بیٹھے رہتے تعلیم کے لیے، لکڑیاں کر کے جمع کر کے لاتے تھے، بیچتے بھی تھے، کسی سے چمٹ کر کے مانگتے نہیں تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں، اور طویل حدیث ہے، اتنا بھوک سے بے حال تھا کہ راستے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی میں کسی سے سوال کروں گا. تو پہلے ابو بکر صدیق گزرے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے، ان کی نگاہیں نیچی تھی، میری طرف دیکھا نہیں، جواب دیا، سلام کا، اور بڑھ گئے. میری غیرت نے بھی گوارا نہیں کیا کہ میں ان سے مانگوں، پھر حضرت ابو عمر فاروق گزرے، ان کو میں نے سلام کیا کہ شاید وہ مجھے دیکھیں، اور سلام کا جواب دے کر گزر گئے. حضرت عثمان بھی گزر گئے، اور صحابی حضرت علی کا نام رضی اللہ عنہ کا لیا، وہ بھی گزر گئے. آخر میں نے سوچا کہ میں مانگوں گا کسی سے نہیں، کیا ان کے لوگوں کا بھوک سے میں نے ڈالتا. لوگ ہمیں پاگل کہتے تھے کہ پاگل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں گزرے تو میں نے سلام کیا تو حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے چلے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں لے گئے. آپ کے پاس ایک دودھ کا پیالہ آیا ہدیے کے طور پر. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جاؤ اپنے ساتھیوں کو بلاؤ.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچتا رہا کہ میں اتنا بھوکا ہوں کہ یہ پیالہ مجھے ہی کافی نہیں ہوگا، اب ان کو میں بلاؤں گا تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں حضور نے حکم دیا تو میں ان کو بلا لایا، 70 صحابہ وہ بھی بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اب یہ پہلے سے شروع کرو۔ میں نے سوچا کہ پہلا ہی پی جائے گا، دوسرے تک باری نہیں ہے ایک دوسرے کی۔ پہلے شخص نے پیا، دودھ سنائی رہا، پھر دوسرے نے، تیسرے نے، 10 نے، 20 نے، 30 نے، 50 نے، 70 صحابہ نے وہ دودھ پیا، پیالہ یوں ہی چھلکتا رہا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود پیالہ لے کر کے خود پیا تو وہ اس کی تکمیل ہوئی۔ تو اسی کے متعلق مولانا احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا ہے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ 70 صاحب معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ صرف فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں روکے گئے جو لوگ ہیں، خدا کی راہ میں جو روکے ہوئے لوگ ہیں۔ آدمی سے، مخلوق خدا سے آدمی کی امیدیں نہ ہوں، مخلوق خدا سے، اللہ سے امیدیں وابستہ، اللہ سے امیدیں وابستہ۔ پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تمہارے لیے کوئی مخرج نکالے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس طرح سے اس کو کہیں سے ایسا رزق دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑی آزمائش ہوتی، تھوڑی آزمائش ہوتی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ چلے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں اور پوشیدہ اور ظاہر، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور کوئی خوف نہ ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، ربا مانا سود، ربا، ربا کا لفظی مانا ہے زیادتی، لفظی مانا ہے زیادتی، لیکن ربا سود کو کہا جاتا ہے اصطلاح۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے یعنی قیامت کے دن وہ شخص جس کو پاگل بنا دیا ہو، یتخبط، مخبوط الحواس کہتے ہیں نا ہم لوگ، مخبوط الحواس یعنی جس کے حواس جو ہے گڑبڑ ہو گئے ہوں، مخبوط الحواس پاگل کو بھی کہتے ہیں، حواس باختہ، جس کو پاگل بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کر، جس کو شیطان نے ہاتھ لگا کر کے پاگل بنا دیا۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ان کی سزا ہوگی کہ بے شک انہوں نے کہا تجارت سود ہی کے مثل ہے، بے معنی خرید فروخت، تجارت کے لیے خرید فروخت لکھو، حالانکہ ومانا اور ہوتا ہے نا، ومانا اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے خرید فروخت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ تو جس شخص کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا فلہ ما سلف، پھر وہ رک گیا، تو اس کے لیے جو ہے
جو کچھ پہلے ہو چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو واپس سودی کاروبار کرے اور جو واپس ہوا یعنی سود میں، فاولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر کفر کرنے والے گناہگار کو۔ اب یہاں سے کچھ آیات میں سود کے بارے میں احکامات ہیں، مذمت ہے سود کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو لڑکھڑاتے ہوئے آئیں گے، جیسے جو ہے وہ شیطان نے ان کو چھو کر کے پاگل بنا دیا ہے، کبھی ادھر گر رہیں گے، کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی پیچھے، اس طریقے سے لڑکھڑاتے۔ وہ کس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہا جاتا تھا کہ سود نہ کھاؤ، تو کہتے تھے کہ سود بھی تو کاروبار ہے، کاروبار کی طرح ہے، جس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو تو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا، تو یہ کاروبار کیسے ہوا؟ کاروبار اس میں ہے ہی نہیں۔ وہ سود ابو جہل کے دور کا ہو یا آج کے بینکنگ کے دور کا ہو، سود فرق کوئی نہیں ہے، فرق کوئی نہیں ہے، نام بدلے ہوئے ہیں، فرق نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی کو علم ہو گیا اللہ کے احکامات کا اور وہ رک گیا سود کھانے سے، تو وہ جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے بخش دے۔ لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہونے کے باوجود جو سود میں پڑا رہا، واپس آیا، لوٹ آیا، تو پھر یہ دوزخ والے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی برکتوں کو اور سود کو مٹاتا ہے اور صدقات اور خیرات دینے والوں کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہر کافر گناہگار کو پسند نہیں کرتا، مطلب یہ کہ کفر بھی اپنی جگہ پر، ظلم بھی اپنی جگہ پر، جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو سخت ناپسندیدہ چیز۔ بھائی سود کہتے ہیں کہ ایک جنس کی چیز ہو، اس پر آپ اس پر زیادتی لیں، یہ سود ہے۔ مثال کے طور پر 10 من گندم کے دے کر کے 10 من ابھی تم لے جاؤ، اور مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد 15 من گندم مجھے دینا ہے، ایسی یہ سود ہے۔ 5000 تم میں ابھی مجھ سے لے جاؤ، 2 مہینے کے بعد مجھے 6000 کر کے دینا، اسی طرح نقد جس میں، یہ سود ہے۔ اور جنس ایک ہو، اگر اچھی جنس اور بری خراب جنس ہے تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یا جنس تبدیل ہے تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم فصل کی بات کرتے ہیں، دانوں کی یا گندم کی، ایک آدمی 10 من گندم دے کر کے 15 من کھجور لیتا ہے، یہ جائز؟ ہاں، جب وہ لین دین کرے تو برابر ہو۔ بھائی ایک ہی جنس ہے، ایک ہی کوالٹی ہے، ایک ہی کوانٹٹی ہے، پھر اس پر زیادتی سود ہے۔ اب کاروبار جو ہے وہ تو رسک بھی کاروبار میں ہوتا ہے، سود میں کوئی رسک نہیں۔ سود میں
کسی طور پر بھی رسک نہیں. وہ سود خور کرتا ہے کہ اصل 5,000 مجھے تو اب واپس نہیں کرو، سود دو پہلے مجھے، اس کا میں مطالبہ تم سے نہیں کروں. اچھا چند گھر کے کپڑے بیچ دو، زیورات بیچ دو، سامان بیچ دو، مجھے وہ سود کے پیسے دو، اور وہ بیچتا طریقے سے. پھر سود سے جو ہے ایک آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، ایک ہی آدمی، اور جو سود پر پیسے لیتا ہے وہ تو تباہ ہو ہی جاتا ہے، آگے چل کر کے تباہ ہو ہی جاتا ہے. لیکن اس کا کاروبار جو ہے اس میں انوالومنٹ جو ہے سب لوگوں کی دوسروں کی ہوتی ہے، ورکر ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ان کا بھی ہوتا ہے. کاروباری آدمی اپنی انویسٹ کرتا ہے تو رسک بھی لیتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. پھر ایک کارخانہ کاروباری آدمی لگاتا ہے تو اس میں ایک قسم کا مال نہیں آتا، دسیوں قسم کے مال آتے ہیں دوسروں کے، یہ بنایا وہ بنایا وہ بنایا آ کر کے بنتے ہیں. کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان کی مزدوری، محنت، رزق، روزگار وغیرہ وغیرہ. کتنا بڑا فرق ہے سود میں. بینک کو نقصان نہیں ہوتا، رسک نہیں لیتا. بینک ایسا سسٹم کرتا ہے کہ انہی کی کھال اتارے گا، انہی میں سے پیسہ نکالے گا جتنے اس کے ہاتھ میں تھے. روزگار کیا ملتا ہے؟ روزگار تھوڑے لوگوں کو ملتا ہے. جتنے بینک ہیں، جتنے کارخانے، ان کو کمپیئر آپ کریں، 50 بینک اور 50 کارخانے. آپ بزنس کرتے ہیں کوئی، میں آپ کو 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ یہ انویسٹ کریں اپنے بزنس میں، مجھے منتھلی 5,000 روپے دیں. یہ ناجائز ہے. لوگ مساجد میں یا مدارس میں بہت زیادہ صدقات کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پاس تو پیٹ پہاڑ، جبکہ آس پاس اگر وہ دیکھیں یا اپنی نظر گھمائیں تو بہت سارے یتیم بچے یا بیوائیں یا ضرورت مند ان کو لوگ نہیں دیتے یا ان کی طرف لوگ نظر نہیں کرتے. تو آپ بہتر ہے کہ ان لوگوں کو پیسے دیں جو ضرورت مند ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن ایک طرف یہ حکم دے رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ان کو دینا بہتر ہے، اور ایک لوگ الگ میسج کر رہا ہے، ان دونوں سے کیا مانتے ہیں؟ اسرو فی سبیل اللہ، ہر وہ آدمی جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، اور وہ اس کو فرصت ہی نہیں ملتی کمانے کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے مصروف رہتا ہے، تو یہ اسرو فی سبیل اللہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی تو جو قرآن نے اس سے آگے بتایا ہے کہ وہ لا یسألون الناس الحافا تعرفهم الجاهل اغنیاء من التعفف. وہ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. اسرو فی سبیل اللہ میں یہ نہیں ہے کہ جو مانگتے نہیں ہیں چمٹ کر کے لوگوں سے، بظاہر آپ ان کو دیکھو گے تو سمجھو گے کہ یہ خوشحال ہیں، لیکن وہ مانگنے غیرت کی وجہ سے نہیں مانگتے. تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے، یا تو کمزور ہوں گے یا ان کی پریشانی کوئی نہ کوئی ظاہر ہوتی ہوگی. ہاں دو جو اللہ کے نام میں ریسرچ کر رہے ہیں یا وہی کو کر رہے ہیں دین لوگ، اور ایک جو کمزور ہے لیکن وہی نہیں ہو رہے وہ کمزور ہے. صدقہ دینا دونوں کو بہتر ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. تو دونوں چیزیں آ گئی، اب کون سا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور ربا کو کو کم کرتا ہے. میرا سبق یہ تھا کہ ربا کے اگینسٹ میں جو ہے ضد ہے تجارت. اگر یہ نظر ہوتا کہ تجارت کو اللہ بڑھاتا ہے سود کو کم کرنے کو کچھ نہیں. ابھی صدقہ اصل بات کنٹینیو صدقے کی آ رہی تھی، اور صدقہ بھی تجارت سے ہی دیا جاتا ہے. صدقہ بھی تجارت سے دیا جاتا ہے، کمائی سے دیا جاتا ہے.
اس لیے بات صدقات کی آ رہی تھی، تو وہ جو شیطان کا ہے نا کہ شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مسکینی کا وہ ہوا تھا کہ صدقہ دو گے تو مسکین بن جاؤ گے، اس کانٹیکس میں پھر یہ بات اس طرح کا ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انك رب